جس نے قرآن کریم کی توہین کی اس کا کتنا برا انجام ہو رہا ہے۔ یہ بات تو آپ تمام جانتے ہیں کہ جو بھی کوئی انسان قرآن کریم کے ساتھ محبت کرے اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر عزتوں سے نوازتے ہیں، اور دوسرا کوئی ایسا انسان جو قرآن کریم کی توہین کرے الہ العالمین اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل کر کے چھوڑیں گے اور کل قیامت کے دن بھی اسے ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ وہ انسان جس نے سویڈن کے اندر قرآن کریم کی توہین کی، آج وہ انسان اتنا پریشان گئے کہ راتوں کا سکون اس کا غارت ہو چکا گئے، بے چینی کی کیفیت میں گئے، خوف کی زندگی بسر کر رکھا گئے۔ جو ہی اسے یہ پتہ چلا کہ سویڈن جو ہے وہ بیک اپ پہ چلا گیا ہے، سویڈن نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اپنے قانون کے اندر ترمیم کرے گا، اپنے قانون کے اندر چینجنگ کرے گا، تو وہ انسان اب ویڈیوز بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ سویڈن کو قانون سکھا رہا ہے کہ سویڈن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سویڈن کو اپنے قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سویڈن کے اندر کوئی ایسی حکومت آنی چاہیے جو قانون کا پاس کرے، جو سویڈن کا قانون ہے اس کی پاسداری کرے۔ یعنی جو ہی اسے پتہ چلا کہ سویڈن اپنے قانون کے پیچھے نہیں کھڑا، اسے سزا ہونے والی ہے، فوراً پریشان ہو گیا۔ اور یہ سب مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے گئے۔ جب بھی دنیا کے اندر کوئی انسان اس طرح کی غلط حرکت کرے تو ہم لوگ بیداری کے ساتھ جب اس کا جواب دیں گے، جب اس کا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، پرامن طریقے سے مظاہرے کریں گے، تو یقیناً یہ لوگ پریشان ہوں گے، ان کا سکون غارت ہو جائے گا، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، یہ کہیں کے نہیں رہیں گے اور ان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو اگر ہم لوگ سستی دکھائیں، ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہ کریں، احتجاج ریکارڈ نہ کروائیں، پرامن مظاہرے نہ کریں، پریشر نہ ڈالیں، تو پھر آئے روز اس طرح کے واقعے دیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر قرآن کی توہین کرے یا حاملے قرآن کی توہین کرے، اس کا انجام ایسا ہی ہوگا، اسے ڈراؤنے خواب آئیں گے، نیند کے اندر بھی سو نہیں سکے گا، نیند کے اندر بھی اسے ڈراؤنے خواب آئیں گے اور وہ آزادی سے چل پھر بھی نہیں سکے گا۔ یہ دنیا کے اندر اس کی سزا ہے، اور دنیا کے اندر جہاں پہ باقی اللہ کے عذاب ہیں، خوف بھی الہ العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسے ہی تاریخ کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، گستاخی کی، آپ کے منہ پہ تھوکنے کی کوشش کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، اس کے اوپر جنگلی کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ جب یہ لوگ کے شام کے سفر پہ گئے، رات کو پڑاؤ ڈالا، تو اس نے ایک شیر دیکھا اور فوراً اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا محمد مکہ میں موجود گئے اور اس نے مجھے شام کے اندر قتل کر دیا گئے۔ تو لوگوں نے اسے اپنے درمیان میں سلایا، اس کی مکمل حفاظت کی۔ رات کو شیر آیا، تمام لوگوں کی بو سونگھنے کی کوشش کی، اور جب گستاخی رسول پہ آیا اسے پکڑ کے اس نے چیر پھاڑ دیا۔ تو یہ سزا ہے اس انسان کی جو دنیا میں قرآن کی توہین کرے یا حاملے قرآن کی توہین کرے۔ اگرچہ الہ العالمین جس کو چاہیں بذات خود سزا دے سکتے ہیں، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھ کھڑے رہیں، اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جب قرآن کی توہین کرے، حاملے قرآن کی توہین کرے، ہمیں احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہو سکے ان کے خلاف ضرور کرنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ کافر کردار کو پہنچ جائیں۔